چلیے آپ نے مفادات کی بات کی ہے، روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے ہارون صاحب اس کی ڈیٹیل تو ہم شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ بتائیے کہ اس میں امریکہ کا کیا مفاد ہے؟ کیونکہ یوکرینی پریزیڈنٹ ہیں وہ کچھ کے بات کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، مغربی میڈیا اور خاص طور پر امریکہ تھوڑا محتاط ہو، رشیا بھی اس چیز کو ڈینائی کر چکا ہے، پھر امریکہ کا کیا مفاد ہے ان چیزوں کو لے کر؟ امریکہ کا مفاد روس کو محدود کرنا ہے، اور کیا ہے؟ جو ہمیشہ کی دشمنی چلی آتی ہے۔ دیکھیے عالمی طاقتوں میں ایک گھمنڈ ہوتا ہے، جس طرح کے طاقتور افراد میں ایک جاگیردار میں گھمنڈ ہوتا ہے، ایک حکمران میں ہوتا ہے، ایک اعلیٰ افسر میں بعض اوقات ہوتا ہے، سب بارسوخ لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، قوموں کا مزاج انڈیویجول سے مختلف نہیں ہوتا، اور اس گھمنڈ کی وجہ سے امریکہ نے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں، اور ان کے بہت سے دانشور یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں۔ وہ نیٹو کو لے جانا چاہتے ہیں اس کی سرحدوں تک، 2 ممالک کو تو وہ شامل کر چکے، اور اب وہ یوکرائن کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ روسی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری سرحد پہ آ کے بیٹھ جانا چاہتے ہیں، یہاں آپ اپنے اڈے بنانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ صورتحال تو قابل قبول نہیں ہے۔ یوکرائن کے صدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ دبے الفاظ میں امریکہ روس کے ساتھ تو آویزش ہے ہی، امریکہ پہ بھی دبے الفاظ میں وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سفارتکار کیوں نکال رہے ہیں؟ صحیح، ایسی صورتحال تو نہیں ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو بہتری تو ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی تو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ جس قسم کی باتیں پھیلا رہا ہے اس کی قیمت صرف یوکرائن کو چکانی پڑتی ہے، اور پچھلے موسم بہار میں بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں فوجیں رشیا کی موجود تھی سرحد پر جتنی اب ہیں، تو اس کو پروپیگیٹ نہ کیا جائے، لوگوں کے اندر خوف نہ پھیلایا جائے۔ نہیں، فوجیں تو دیکھیے رہی ایک طرف، 1 لاکھ فوج ہے، ٹینک ہیں، بختربند گاڑیاں ہیں، حتیٰ کہ طبی عملہ ہے، 15,000 جنگجو روس نواز یوکرائن کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے کریمیا پر وہ قبضہ کر چکے ہیں۔ چین کا موقف یہ ہے کہ روس تو اپنا دفاع کر رہا ہے، اور روسی موقف بھی یہی ہے، اور لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ روس ایک بڑی جنگی طاقت ہے اب بھی، یعنی S-400 میزائل جو ہیں وہ آج بھی دنیا کے بہترین میزائل سمجھے جائے، اور بھی بہت سا جنگی ساز و سامان وہ ایسا بناتے ہیں جس میں وہ امریکہ کے مد مقابل ہیں، اور ان کا ایک دائرہ اثر ہے۔ پھر یہ کہ چین ہی صرف ان کا حلیف نہیں ہے، علاقے میں دوسرے ممالک بھی ہیں، تو جنگ کا خطرہ بہرحال ہے۔ یوکرائن کے صدر نے تو یہ کہا کہ بعض ممالک یہ کہہ رہے ہیں کل ہی جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن یہ بہت سے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ فروری میں جنگ کا اندیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں اس پہ ہارون صاحب مزید بھی بات کروں گی۔ اور اس سے بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ دیکھیے روس گیس، لیکن امریکہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا ہے۔ کریمیا پہ 2015 میں قبضہ کر لیا انہوں نے، یہ کہانی یہاں بھی دہرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ روس کے ہمیں کریمیا میں تو ریفرنڈم انہوں نے کروا دیا تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں روس کے۔ وہ پہلے ہی شکایت کر چکے ہیں کہ آپ کا میڈیا قازقستان کے معاملے میں اور یوکرائن کے معاملے میں روس پہ الزام تراشی کر رہا ہے، اس کا امیج خراب کر رہا ہے۔ یورپ کے ساتھ بھی فاصلہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ روس بہت بڑی مقدار میں پیٹرول اور گیس پیدا کرتا ہے، خاص طور پر گیس کے لیے جرمنی وغیرہ کا تو انحصار ہے۔ اب روکنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، فرانس میں مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں جرمنی بھی شامل ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کسی پیش رفت کا امکان نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا۔ رک بھی سکتی ہے اور رکنی ہی چاہیے، ورنہ پیٹرول آلریڈی $90 پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ اگر 100 یا اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو بہت سے ممالک کی معیشت پہ تباہ کن اثرات پیدا ہوں گے، اور جنگ پھیل بھی سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ جنگ نہ ہو بہت زیادہ، کہ کئی ممالک اس میں شامل نہ ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اثرات ہمانگیر ہوں گے، صحیح، بہت زیادہ دنیا پہ اس پہ گہرے اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پیش رفت کے حوالے سے ہم بات مزید بھی کر لیتے ہیں، پاکی پالیٹکس کے اوپر، کراچی شہر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر جو بلدیہ قانون کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ MQM اس کے اوپر کیا بات کرے کہ جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا گیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کے کراچی سے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہارون صاحب، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔
آپ صاحب یہ کس طرح آپ نے اس کو منظم کیا؟ یہ بالکل اچانک ہی ہمیں پتہ چلا کہ آپ دھرنا دے رہے ہیں، اور اس کو شروع میں تو بہت سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، لیکن اس کا بڑا گہرے اثرات مرتب ہوئے اور معاہدہ بھی ہو گیا۔ معاہدے پہ تو پھر خیر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ اس کو اتنی ہمہ گیر مہم آپ نے کیسے بنا دیا؟ ہارون صاحب، بس میں آپ کو بتاؤں کہ معاملات تو بہت پکے ہوئے ہیں، اور بہت عرصے سے کراچی کے جو شہری ہیں نا، وہ متلاشی ہیں کہ کوئی ان کا نجات دہندہ بنے، اس لیے کہ 30-35 سال لوگوں نے بہت بربادی دیکھ لی ہے، بہت تباہی دیکھ لی ہے، بڑی امیدیں لوگوں سے لگائیں تھی، کچھ نہیں ملا۔ پھر پچھلے 2-3 سال پہلے جب ایک طوفان کھڑا ہوا تو کراچی کے لوگوں نے سوچا کہ شاید نیشنل لیول پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے دکھوں کا مداوا بنے گی، بھر کر ووٹ ڈالا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ ایم کیو ایم تو ہمیشہ مینڈیٹ کا سوداگری کرتی رہی، تو کراچی کا نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہے، نہ پانی مل رہا ہے، بجلی کا نظام تباہ ہے، برا حال ہے اس وقت جو ہے۔ تو اس لیے لوگ متلاشی تو ہیں۔ جب جماعت اسلامی نے تحریک شروع کی 3-4 سال پہلے اور اس کو منظم کیا تو آہستہ آہستہ میں رسپانس ملنا شروع ہوا۔ پھر یہ آ گیا اب جا کے ایکٹ۔ جب یہ ایکٹ آ گیا تو اس میں تو انہوں نے رہے سارے اختیارات بھی چھین لیے، اس پر ہم نے بہت زبردست ری ایکشن دیا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن پارٹیاں آل پارٹیز کرتی رہی اور ہم تحریک چلاتے رہے۔ ہم نے کراچی بچاؤ مارچ کیا بہت بڑا، ہم نے 11-12 بیک وقت دھرنے کیے شہر میں، پھر سگنیچر کیمپین کی، اور پھر آخر ہم نے اعلان کیا کہ ہم 31 دسمبر کو آ کر بیٹھ جائیں گے پھر اسمبلی پر۔ ہم بیٹھے تو وہ سمجھ رہے تھے ہم 1 دن میں یا 2 دن میں چلے جائیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ اب تو ہم اپنا حق لے کر جائیں گے، اور زبردست قسم کی تحریک بنی۔ اس دھرنے کو ہم نے پرامن رکھا، ایک پتھر نہیں پھینکا۔ سامنے سیکریٹریٹ تھا، اس کو 1 گھنٹے 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں کیا، بلکہ اندر جا کے اس کی صفائی کرتے رہے لوگ۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس پورے دھرنے کو موجود رکھتے ہوئے پورے شہر میں بڑے بڑے مارچ کیے۔ خواتین کا پاکستان کی ہسٹری کا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سب سے بڑا دھرنا اور احتجاج کیا یونیورسٹی روڈ پر، جلسہ کیا، اور ساتھ ساتھ اس دھرنے کو بھی ہم نے فوڈ اسٹریٹ یہاں پر لگا دی، کراٹے شوز ہوئے، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہوا، آرٹس کے مقابلے ہوئے۔ تو یہ پورا ایک زبردست قسم کی گیدرنگ بن گئی، اور شرط یہ تھی کہ پرامن جدوجہد۔ ہم نے بہت نامعلوم افراد کا بوجھ اٹھا لیا، ہم نے بہت زیادہ کاروبار بند کر کے دیکھ لیا، ہڑتالیں یہاں پر ہوتی رہی، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب پرامن سیاسی جمہوری آئینی جدوجہد ہم نے کی، اور پھر ہم نے بالآخر یہ طے کیا تھا کہ اب 5 بڑی شاہراہوں کو اوپر بیٹھ جائیں گے، دھرنا دیں گے۔ ظاہر حکومت سے بات چیت چلتی رہی، پہلے وہ نہیں مان رہے تھے، پھر مان گئے، پھر چلے گئے، اور بالآخر ہم نے ان سے بہت ساری چیزوں پہ اتفاق کروا لیا، اور 2021 کا جو قانون ہے جو یہ لے کر آئے تھے اس کو کلعدم کرنے کا ایک 2 بڑی کلاس کے ساتھ ناصر حسین شاہ نے اعلان کیا کہ تعلیم اور صحت کے سارے ادارے واپس کریں گے۔ ظاہر 21 کے قانون میں یہی بہت بڑی قابل اعتراض بات تھی جو واپس ہو گئی، بلکہ 2013 میں جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر آپ گنوانا پسند کریں گے بنیادی نکات کیا ہیں؟ آپ بتانا پسند کریں گے بنیادی نکات کیا ہیں؟ کیا تبدیلیاں ہوں گی آپ کے معاہدے کے نتیجے میں، اور کیا یہ معاہدہ تحریری ہے؟ جی یہ معاہدہ تحریری ہے، اور یہی شرط تھی کہ تحریری ہوگا اور میڈیا کے سامنے خود وزیر صاحب پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ دونوں باتیں پوری ہوئی، تحریری معاہدہ ہے اور میڈیا کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا ہے، اور ناصر حسین شاہ صاحب نے سنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1000 کے قریب جو کے ایم سی ڈی ایم سی کے اسکول تھے کراچی کے، وہ انہوں نے واپس کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے لیے وہ جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس ہوگا ترمیم لائیں گے۔ دوسرا، صحت کی تقریباً 200-250-300 ڈسپینسریاں، بیسک ہیلتھ یونٹ، ٹریننگ سینٹر، عباسی شہید اسپتال، لیپروسی ہاسپٹل، سرفراز عفیقی ہاسپٹل اور کے ایم ڈی سی، ان سب کے اوپر جو صوبائی حکومت نے ان کو لے لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ترمیم کے ذریعے یہ بھی واپس ہو جائے گا۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں، صرف یہ بات نہیں ہے، آپ میئر کو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین بنائیں۔ اس پر ہمارا معاملہ بہت دن تک اٹکا رہا، ان کو اپروولز نہیں مل رہے تھے، ہم نے پریشر بڑھایا، اور بالآخر وہ مان گئے، اور اب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر ہوگا، کچرے کے نظام کا چیئرمین میئر ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے مالیاتی طور پر بہت ریمارکیبل اچیومنٹ لی ہے۔ پی ایف سی ایوارڈ الیکشن کے 30 دن بعد منعقد ہوگا۔ پی ایف سی کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں مالیاتی اختیارات ملیں گے، اور ٹرائی ضلع ٹیکس میں جو شیئر ہمارا 25% ہو گیا ہے، ہم نے منوا لیا کہ وہ واقعی جو ہسٹوریکل شیئر 76% ہے وہ ملے گا۔ اسی طرح سے ہم نے اس بات کو منوا لیا کہ یوسیوں کو آبادی کی بنیاد پر پیسے دیے جائیں گے، اور پھر ہم نے یہ بھی منوا لیا جو 50 سال سے ہمارا مطالبہ تھا عبدالستار افغانی کی بلدیہ اس مطالبہ پر جدوجہد کرتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی، وہ گرفتار ہو گئے تھے، وہ ہے موٹر وہیکل ٹیکس۔ ہم نے اس معاہدے میں یہ قانون کا حصہ نہیں تھا، یہ بھی منوا لیا، اور پھر یہ بھی منوا لیا کہ باقی چیزیں جن پر اتفاق نہیں ہوا ہے، یہ اب ختم نہیں ہوا معاملہ، بلکہ تمام ادارے ڈیوالو کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے مذاکرات بھی جاری رہیں گے، اور ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا۔ تو اس سے ان حالات میں جبکہ کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔
ہم نے اس کو یہاں لاک کیا اور اس کے بعد اگلی جدوجہد شروع. ابھی میں لیاری میں ہوں